بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج بی ایس باٹنی کا لیکچر نمبر 5 ہوگا اور جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پریسی رائٹنگ ہے. تو اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پریسی رائٹنگ کو جو ہے کچھ پڑھا تھا اور اس میں نے آپ کو کچھ جو ہے وہ طریقے بتائے تھے کہ پریسی رائٹنگ لکھنے کے لیے جو ریڈنگ کرنے کا پہلا طریقہ ہے اس کو کیسے ہم نے جو ہے وہ سر انجام دینا ہے. تو آج جو ہے پریسی رائٹنگ کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ پہلا سٹیپ تو پڑھنے کا ہے کہ اس کو کیسے ریڈ آؤٹ کرنا ہے. تو دوسرا سٹیپ ہے اس کا رائٹنگ کا کہ جب ہم کیئرفلی ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں پیسج کو، گیون پیسج کو، تو پھر اب ہم نے اس کو لکھنا کیسے ہے. تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے رف ڈرافٹ. سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے پیراگراف اس کا ہم ایک رف ڈرافٹ بنائیں گے، رف اسکیچ بنائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. تو ہم سب سے پہلے تو جوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے، رف نوٹس بنائیں گے. اب ان نوٹس کو بنانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کافی ساری دس از ویری لیبوریس ورک، بہت ساری محنت کی ضرورت ہے. ہم اس کو 3-4 دفعہ، ضروری نہیں کہ پہلی دفعہ ہی ہم اٹیمپٹ کریں اور اچھی ایک پریسی بنا لیں. تو اس کے لیے ہمیں 3 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ جو ہے اس کو اٹیمپٹ کرنا پڑے گا، رف ڈرافٹ بنانا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمیں پھر خیال کرنا ہے کچھ چیزوں کا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جیسے کہ پریسی پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1/3 ہوتا ہے اوریجنل گیون ٹیکسٹ یا پیراگراف سے. تو اگر تو کویسچن میں جو ایگزامینر ہے اس نے پوچھا ہوا ہے کہ مطلب اتنے ورڈز میں آپ نے اس کو کمپریس کرنا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. اگر ورڈز کا ذکر وہاں پہ نہیں ہے کویسچن میں تو ہم اس کو پھر 1/3 کریں گے. مطلب کہ اگر 100 ورڈز کا پیراگراف ہے تو ہم اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آلموسٹ 33-34 ورڈز کا ہم پیراگراف جو ہے وہ پریسی کا بنائیں گے. اور یہ جو ہے چیز ہمیں آئے گی بار بار پریکٹس کرنے سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم رف ڈرافٹ اختیار کریں گے. ٹھیک ہے سب سے پہلے. اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کچھ جن کو ہم نے رائٹ کرتے ہوئے، پریسی کو رائٹ کرتے ہوئے خیال کرنا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پریسی شوڈ بی آل ان یور اون ورڈس. تو پریسی جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے، اس کا پہلا پوائنٹ لکھتے ہوئے یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ورڈز میں ڈھالنا ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ جو گیون پیراگراف ہے آپ اسی کو لے کے چلیں. آپ اس پیراگراف کی جو تھیم ہے جب آپ ریڈ آؤٹ کرو گے کیئرفلی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کا مین پوائنٹ. تو آپ نے اس مین پوائنٹ کو اپنے ورڈز میں جو ہے وہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ آپ یہ کریں کہ پیراگراف کے جو ورڈز ہیں ان کو آلٹر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا، اٹ مسٹ بی اے کنیکٹڈ ہول. تو جو بھی ہمارا پیراگراف ہوگا پریسی کا اس کو ایک کنیکٹڈ ہول ہونا چاہیے. چاہے مطلب ہم اس کو اس پیراگراف کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ڈفرینٹ سیکشنز میں اکارڈنگ ٹو دا چینجز ان دا سبجیکٹ میٹر، لیکن بٹ دیز مسٹ ناٹ اپیئر ایز سیپریٹ نوٹس. ٹھیک ہے. تو ہم پیراگراف بنا سکتے ہیں اس یا ڈفرینٹ سیکشنز بنا سکتے ہیں سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے، لیکن وہ جو وہ ہمیں ایک مطلب کنیکٹڈ ہول دکھائی دے. جیسے مطلب ایک سیمیٹری ہوتی ہے اس کے اندر رائٹنگ میں کہ وہ پورا ایک جیسے جسم ہوتا ہے بنا ہوا خوبصورتی کے ساتھ، تو ویسے ہی ہمیں اس پریسی کا پیراگراف لکھنا پڑے گا. تھرڈ پوائنٹ جس کا ہم نے خیال کرنا ہے، اٹ مسٹ بی کمپلیٹ اینڈ سیلف کنٹینڈ. تو وہ جو پیراگراف ہے پریسی کا اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اور سیلف کنٹینڈ ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مسٹ کنوے اٹس میسج فل. یہ پیراگراف کے اندر جو مین تھیم ہے وہ کنوے ہونی چاہیے آپ کے پریسی کے پیراگراف میں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وداؤٹ ریکوائرنگ اینی ریفرنس ٹو دا اوریجنل ٹو کمپلیٹ اٹس میننگ. چاہے ہم مطلب اوریجنل جو ہمارا پیراگراف ہے ٹیکسٹ ہے اس سے چاہے ہم کوئی ریفرنس نہ لیں، لیکن ہمارا جو پریسی کا پیراگراف ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے سیلف کنٹینڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے اس کا جس کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا ڈیورنگ رائٹنگ پریسی، اور وہ کیا ہے؟ اونلی گیسٹ مین پرپز نیڈ ٹو بی ایکسپریسڈ. کہ ہمیں کوئی بھی جو پیراگراف گیون ہے دیا ہوا ہے اس کی جو تھیم ہے، اس کا جو مین پوائنٹ ہے اس کو ایمفسائز کرنا ہے، اس کو آگے لے کے پریسی میں لے کے جو ہے وہ چلنا ہے.
اور اس کے اندر ہمیں جو مطلب کلوکیل ایکسپریشنز ہوتے ہیں اور جو پیری فریزز ہیں اور جو ریٹوریکل فلرشز ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے. مطلب کہ جو بناوٹی زبان ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے, جو فلاوری ورڈز ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو پے ہیڈ ٹو آور گیسٹ اور مین پرپٹ اور مین پوائنٹ اور مین تھیم آف دا گیون پیراگراف. یہ چیزیں. اس کے بعد جو ہے نمبر 5 پوائنٹ ہے, ایک اور پوائنٹ ہے اور وہ کیا ہے جی, کہ اٹ مسٹ بی ان سمپل ڈائریکٹ گرامیٹیکل اینڈ ایڈیومیٹک انگلش. تو ہمارا جو پیراگراف ہوگا وہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم جو کلوکیل ایکسپریشنز ہیں, ہم جو فلاوری ورڈز ہیں ان کو استعمال نہ کریں, اور عام ہماری جو انگریزی بول چال کی زبان ہے اس کے ذریعے ہم ڈائریکٹ وے میں, گرامیٹیکل وے میں اور ایڈیومیٹک انگلش میں اس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں گے. مینس کہ پریسی بناتے ہوئے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کوئی جو ہے وہ چیزوں کو مطلب ایکسٹرا آرڈینری چیزوں کو, ایکسٹرا آرڈینری لینگویج کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. وی جسٹ نیڈ ٹو کیپ اٹ سمپل, اسٹریٹ فارورڈ. اس کے بعد جو ہے دا آرٹ آف کمپریشن, میں نے لکھا ہے آرٹ آف کمپریشن. تو پریسی اصل میں ہے ہی کمپریشن, مطلب کہ ہم نے پیراگراف کو سکیڑ دینا ہے, چھوٹا کر دینا ہے لکھتے ہوئے. تو اس کے لیے سب سے جو کی پوائنٹ ہے وہ یہی ہے, ان کنڈینسنگ aim rather at remodeling than at mere omission. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جب بھی کنڈینس کریں گے, اس پیراگراف کو کم کریں گے, اس کے ورڈز کو کم کریں گے, تو ہم اس کے لیے اس کو ری ماڈل کر سکتے ہیں. مطلب کہ ہم نے گیون پیراگراف کے ورڈز کو نہیں لینا بلکہ اپنے ورڈز کو جو ہے وہ کوشش کرنی ہے, استعمال کرنا ہے, اور جو مین تھیم ہے اس کو ایکسپریس کر دینا ہے. جیسے میں نے مثال بھی دی ہے, دیکھیں, there came to his recollection, جیسے ایک فکرہ ہے, there came to his recollection. تو اب ہم اس کو شارٹ وے میں کیسے لکھ سکتے ہیں کہ he just remembered. ٹھیک ہے, there came to his recollection. recollection میموری کو کہتے ہیں, تو وہ ایک فکرہ, ایک فلاوری ورڈ ہے, تو ہم اس کو شارٹ کیسے کریں گے, he remembered just. تو ایسے ہم نے چیزوں کو کیا کر دینا ہے, کمپریس کر دینا ہے, ہم نے چیزوں کو جو ہے وہ کنڈینس کر دینا ہے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کے یو نیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن یور پریسنگ ان انڈائریکٹ اسپیچ. ٹھیک ہے, آپ انڈائریکٹ اسپیچ میں جو ہے کوشش کریں گے اپنی پریسی والے پیراگراف کو لکھیں گے. مینس یہ ایک رول ہے لیکن اسٹرکٹ رول نہیں. اگر آپ چاہیں, اگر آپ کو کنوینئنٹ لگے تو آپ ڈائریکٹ وے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن انڈائریکٹ جو لینگویج ہے, انڈائریکٹ جو اسپیچ ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے پریسی لکھنے کے لیے. اور آخر پہ جو ہے ریویژن, آخر پہ ایک اہم پوائنٹ ہے ریویژن کا, کہ جب ہم اپنا ڈرافٹ تیار کر لیں گے پریسی کا تو ہم نے اس کو بہت کیئرفلی جو ہے وہ ریوائز کرنا ہے, اور اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں, جو مسٹیکس ہیں, اسپیلنگ کی ہیں, گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں, پنکچویشن کی ہیں, تو ان ایڈیمس کی ہیں, تو ان کو ہم نے ایک دفعہ ریوائز کرنا ہے, اور وہ جو ویکنیسز ہیں, وہ جو کمیاں ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس کی ایک فیئر کاپی بنا لینی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پہلے سے جو ایک اس کا سوٹیبل ٹائٹل سوچا ہوا ہے وہ ہم اس پریسی کو دے دیں گے. تو اس طرح ہمارا ایک اچھا جو ہے وہ پریسی کا پیراگراف تیار ہو جائے گا. تو پیارے طالب علموں, عزیز طالب علموں, آپ نے آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کمپریہینڈ کیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم مزید آگے آپ کے سلیبس کو لے کے چلیں گے. تھینک یو.